السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گی۔ دیکھیے، ہم نے قرآن کریم کو جو شروعات سے قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اسی کا آج ایپیسوڈ نمبر 27 ہے، جس میں ہم اقلاب کے قواعد کو بیان کریں گے، یعنی اقلاب کس کو کہتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی دینی مسئلہ یا وظیفہ یا دعائیں وغیرہ ہم سے معلوم کرنی ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دینی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم بیان کریں گے کہ اقلاب کس کو کہتے ہیں۔ دیکھو، اقلاب اسے کہتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر کیا آ جائے؟ با آ جائے۔ پیچھے ہم نے قواعد بیان کیے تھے کہ تنوین نون ساکن کیا اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا۔ اظہار کے یعنی کہ جو حروف حلقی ہے وہ 6 حرف ہیں، ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اور یہاں پر بات ہے کہ تنوین نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو کیا کریں گے؟ تو وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس با کو کیا کریں گے؟ میم سے بدل دیں گے۔ اس با کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، جس طرح سے یہاں پر ہے مم باخیلا، مم باخیلا، یعنی نون ساکن ہے، اس نون ساکن کے بعد یہ با آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سے بدلیں گے، میم سے بدلیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ مم باخیلا، یعنی آپ اسے من بخیلا نہیں پڑھ سکتے۔ من، کبھی آپ سوچیں کہ نون ہے تو نون پڑھیں، من پڑھیں، اسے نہیں، یہ پڑھا جائے گا مم باخیلا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اس نون کو میم سے بدل دیں گے اگر با آئے گا تو۔ اس کی ہجے ہم اس طرح سے کریں گے، میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم باخیلا، مم باخیلا، یعنی اس طرح غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اسے ناک میں لے جائیں گے، اسے مم باخیلا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لام زبر لا، نون سین زبر نس، لانس، فا زبر فا، لانس فا، عین الف میم دو زبر عم، لانس فا عم، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، بن نا، صاد زیر صی، بن ناصی، یا زبر یا، بن ناصیہ، تا زیر تی، بن ناصیتی۔ آگے آیت لنسفعا بن ناصیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی 2 زبر کی تنوین ہے اور 2 زبر کی تنوین کے بعد اقلاب کا ایک حرف ہے جو با ہے، وہ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس 2 زبر کی جو تنوین کی جو آواز ہے اس کو میم میں بدلیں گے، لنسفعا بالناصیہ، یعنی آپ اسے لنسفعا نہیں پڑھیں گی بلکہ میم کے ساتھ پڑھیں گی، لنسفعا، لنسفعا بالناصیہ۔ میم میم زیر میم، با یا زبر بی، میم بی، نون صاد زیر نس، میم بی نس، صاد لام پیش صل، میم بی نس صل، با زیر بی، میم بی نس صل بی، میم بی نس صل بی۔ یہاں پر بھی نون ساکن ہے، یہ نون ساکن کے بعد اقلاب کا ایک حرف با ہے، وہ با آیا ہوا ہے، اسی لیے اس نون کو کی آواز جو ہے اس کو میم میں بدل دیں گے، میم میم زیر میم، میم میم بین الصلبی، میم بین الصلبی۔ اس نون کی جو آواز ہے یعنی میم کی جو آواز ہے یہ تھوڑا سا ناک میں لے جائیں گے، غنہ اور اخفا کے ساتھ دونوں کے ساتھ پڑھیں گے، میم بین الصلبی۔ کاف زیر کی، غا الف زبر غا، کی غا، میم میم زیر میم، کی غا میم، با زبر با، غا زبر غا، برا، غا زبر غا، بررا، تا دو زیر تین، بررا
آگے آیت بررہ کرام بررہ کرام بررہ. تو یہاں پر بھی دو زیر کی تنوین ہے. دو زیر کی تنوین کے بعد با آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میم کو کی جو تنوین کی جو آواز ہے اسے میم میں بدل دیں گے، جیسے کرام بررہ. یعنی آپ اسے کرامن نہیں، نون کی آواز نہیں نکالیں گے بلکہ میم کی نکالیں گے، کرام بررہ. میم میم زیر میم با عین با دال زیر دی من بعدی من بعدی. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، اسی لیے نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، من بعدی. میم پیش مو تو ہا زبر طہ ہا زبر غ مطہہ را زبر غ مطہرہ. تامیم دو زیر تم مطہرتم. با زیر بی حمزہ یا زبر ای بی ای. دال یا زیر دی بی ای دی. سین زبر س فا زبر ف سفا را زبر غ سفر. تا دو زیر تن سفرتن. آگے آیت سفرہ مطہرۃ بأیدی سفرہ مطہرۃ. یہاں پر بھی دو زیر کی تنوین کے بعد با آیا ہوا ہے، اسی لیے تنوین کی آواز کو میم میں بدلیں گے، مطہرۃ بأیدی. ٹھیک ہے. با زیر بی زال میم زبر ذم بذم. با زیر بی بذنبی ہا میم زیر ہم بذنبہم. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، اسی لیے اس نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، بذنبہم. ٹھیک ہے. خا زبر خ با یا زیر بی خبی. را میم دو پیش غم خبیرغم. با زیر بی خبیرغم بی. میم الف زبر ما خبیرم بما. تا عین زبر تا میم زبر ما تعما. لام باو پیش لو تعملو. نون زبرنا تعملون. آگے آیت تعملون خبیر بما تعملون. یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد یہ با آیا ہوا ہے، اسی لیے تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، خبیر بما تعملون. ٹھیک ہے. سین زبر غصہ میم یا زیر می سمی. عین میم دو پیش عم سمیعم. با زبر با سمیعم با. صاد یا زیر صی سمیعم بصی. غا دو پیش غن سمیعم بصیر. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین ہے اور دو پیش کی تنوین کے بعد یہ با آیا ہوا ہے، اسی لیے اس تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، سمیعم بصیر. ٹھیک ہے. کاف لام زبر و کل. لام الف زبر لا کلا. لام زبر لا کلا لا. یا میم پیش یم با زبر با یم با. زال نون زبر زن کلا لا ینبذن. نون زبرنا کلا لا ینبذن. یہاں پر بھی یہ نون ہے اور اس نون کے بعد یہ با آیا ہوا ہے، اسی لیے اس نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، عین زبر ع. لام یا زیر لی علی. میم میم دو پیش مم علیمم. با زیر بی علیمم بی. ذال الف زبر ذا. تا صاد زیر تس صاد پیش صو. دال واو پیش دو صدو. را زیر ری صدوری. علیمم بصاد
ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد یہ با آیا ہوا ہے، اسی لیے اس تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، علیم بذا، ٹھیک ہے، غاجم زبر غج، عین میم دو پیش عم، غجعم، با زبر و با، عین یا زیر عی، بعی، دال دو پیش دن، غجعم بعید، غجعم بعید، یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد یہ با آیا ہوا ہے، اسی لیے اس تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، رجعم بعید، غا زبر غ، سین واو پیش سو، غسو، لام میم دو پیش لم، با زیر بی، رسول بی، میم الف زبر ما، رسول بما، لام الف زبر لا، تا ہا زبر تا، واو کھڑا زبر وا، لا تہبا، رسول بما لا تہبا، تو یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد یہ با آیا ہوا ہے، اسی لیے تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے، رسول بما، اس طرح سے کر کے پڑھتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد با آئے گا تو وہاں پر نون کی آواز، جو تنوین میں بھی نون کی آواز نکلتی ہے اور نون ساکن میں تو خود نون کی آواز ہے ہی، تو ان دونوں آوازوں کو میم میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی کو اقلاب کہتے ہیں، اور ناک میں لے جا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ اس کی آواز کو ادا کریں گے، جیسے من بخیلہ، ٹھیک ہے۔